الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی بخیر ما عجلوا الافطار رواہ احمد۔ محترم حاضرین، آج آپ کے سامنے کچھ احادیث کا ذکر کیا جائے گا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ بہت سی احادیث ہیں لیکن صرف چند احادیث کا یہاں پر ذکر کیا جائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی بخیر ما عجلوا الافطار، کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی۔ صرف یہ ایک حدیث نہیں ہے بلکہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر رواہ بخاری و مسلم، کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ہے بکروا بالافطار واخروا السحور، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب سورج، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزہ کھول لے۔ اور بہت سی احادیث ہیں جن میں اس چیز کی حکم دیا گیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو آدمی کو روزہ کھول لینا چاہیے، مطلب کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور سحری میں تاخیر کرنی چاہیے۔ اب یہ نبی کریم ہم لوگ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہوئے بلکہ یہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ تو نبی کریم اسی کے متعلق ایک حدیث سماعت فرمائے کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانا ہے۔ یہاں پر یہ بات بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ اہل کتاب جو ہے سحری نہیں کیا کرتے تھے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ سحری کیا کرتے تھے؟ لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر فإن اليہود یؤخرون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں، جبکہ یہودی جو ہے افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اسی طرح لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کہ یہود و نصارہ جو ہے افطار میں تاخیر کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ احادیث کا ذکر کیا گیا جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کرنے کا اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ جو آخری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون، اس کا مطلب اگر ہم غور کریں گے، اس کو آپ کے سامنے بتاؤں گا تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کیا کرتے تھے۔ کہ بھئی بہت بڑی بات ہے کہ دین کا اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کیا کریں گے۔ اور یہ جو حدیث کہ لا تزال امتی بخیر، خیر سے مراد اس سے بڑا خیر کیا ہو سکتا ہے کہ دین غالب رہے،
اور شر اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ دین کا سر نگور ہے، دین کا سر نیچا رہے تو مسلمان کا سر، روزہ رکھنے والے کا سر کیسے بلند ہو سکتا ہے؟ اگر دین کا سر بلند نہیں ہے تو آپ کا سر بلند نہیں ہو سکتا۔ آپ دین کا سر نگو کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے افطار میں جلدی کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے، بلکہ کم سے کم سورج جیسے ہی ڈوبا ہے ویسے ہی کر لی جائے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ کچھ دن تک کیا جائے گا، اس کے بعد پھر ایک دم چینج۔ پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا کہ کچھ دن تک کیا گیا، پھر ایک دم سے پھر اپنی حالت پہ آ گئے۔ اب یہ میں ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ سب کو معلوم ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے سنت ہے، ٹھیک ہے، کسی کے نزدیک فرض نہیں ہے تراویح کی نماز، اور یہ بھی کہ 8 ہی رکعت یا 20 ہی رکعت، اس کا بھی میٹر بہت ہو گیا ہے، ہر کوئی اپنے ایک اس مسئلے میں آ کر پہنچ گئے۔ لیکن جو 8 رکعت پڑھنے والے ہیں، جیسا افطار میں 2 منٹ لیٹ ہو جاتے گا، نہیں 3 منٹ کہ افطار سورج ڈوب گیا ہے، لیکن بطور احتیاط، ان کے پاس دین کا شعور بہت زیادہ ہے، بطور احتیاط کے ڈوبا ہے کہ نہیں، تو اس کے چکر میں 2-3 منٹ لیٹ کر لیتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بطور احتیاط دین اس میں افطار میں 2-3 منٹ لیٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح بطور احتیاط ہماری نماز قبول، تراویح اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے کہ نہیں، 8 رکعت کی جگہ 10 رکعت پڑھ لو، کبھی کبھی پڑھ لو، بطور احتیاط 20 رکعت پڑھنے والے 22 رکعت پڑھ لو، کیوں نہیں پڑھ سکتے یہ؟ حالانکہ یہ سنت ہے، کوئی عالم نہیں بول سکتا دنیا کا کہ یہ غلط ہو جائے گا، یہ بدعت ہے۔ یہ سنت کی مثال دے رہا ہوں میں، اس کی مثال نہیں دے رہا ہوں کہ 3 رکعت کی جگہ مغرب کی 4 رکعت پڑھ لو، عشاء کی 4 رکعت ہے اس کو 6 رکعت پڑھ لو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، سنت کی مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ یہ جو سنت ہے اس پر احتیاط کر رہے ہو آپ، کہ اللہ کے رسول نے 8 پڑھی ہے، یا کسی کے نزدیک 20 کا جو مسئلہ ہے وہ 20 پر جمع ہوا ہے، 20 کی جگہ وہ 22 نہیں پڑھتا، 8 کی جگہ وہ 10 نہیں پڑھتا، 2 منٹ زیادہ، 2 رکعت زیادہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اگر ایسا پڑھے گا تو بہت سارا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا نا ان کے سامنے۔ لیکن افطار کا مسئلہ آئے گا تو اس میں 2 منٹ، 5 منٹ، 6 منٹ اس میں لیٹ ہو جائیں گے، اور یہودیوں کی مخالفت کریں گے اور ان کو اس کا شعور نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے جو بات کی جاتی تھی، لوگوں کو شاید کچھ اپنی انا کا مسئلہ ہو جاتا ہوگا، اس کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اب یہ جو فتح الباری کی شرح لکھنے والے ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں، انہوں نے اپنی پہلے کی 1446 عیسوی، مطلب ابھی 2021 چل رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا لو کتنے 100 سال پہلے انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ اور ابن حجر عسقلانی وہ ہیں جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، اور فتح الباری جو ہے بخاری کی شرح ہے۔ تو اب وہ لکھتے ہیں، قال ابن عبد البر احادیث تعجیل الافطار و تاخیر السحور صحاح متواترہ، کہ مطلب افطار میں جلدی کرنے کی اور سحری میں تاخیر کرنے کی متواتر ایک بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اب اور لکھتے ہیں وہ عند عبد الرزاق وغیرہ باسناد صحیح عن عمرو بن میمون الاودی قال كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا واعطاهم سحورا۔ عبد الرزاق وغیرہ صحیح اسناد سے عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب زندگی بھر افطار میں جلدی کرتے رہے اور سحری میں تاخیر کرتے رہے۔ اور کچھ بحث کرنے کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، واتفق العلماء على ان محل ذلك اذا تحقق غروب الشمس بالرؤيا او باخبار عدلین وکذا عدل واحد فی الارجح، کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ اگر سورج غروب ہو گیا ہے تو کسی ایک آدمی کی یا 2 عدل آدمی کی، مطلب باشعور سمجھدار جن پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، یا ایک آدمی کی آنکھوں کا اعتبار کر لیا جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں کہانی یہ ہے کہ مخالفت کرنے کے چکر میں اپنی آنکھوں کا اعتبار نہیں کرتے لوگ، نہیں ہم کو ایسا دکھ رہا ہے ہم ایسا کیوں کر لیں گے، تو یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے،
یہ نئی بیماری نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ ابن حجر اسقلانی کے زمانے میں اس طرح کے واقعات ہوا کرتے تھے کہ لوگ فجر کے وقت میں، مطلب سحری کے وقت میں 20 منٹ پہلے اذان دے دیا کرتے تھے اور گھروں کے چراغ وہ جو ہے بجھا دیا کرتے تھے کہ لوگ سمجھ جائیں۔ انہوں نے لکھا ہے الفاظ کہ زعموا ممن احدثوا انہ للاحتیاط فی العبادہ، کہ بطور احتیاط عبادت میں احتیاط کرنے کے چکر میں کہ سحری کا وقت ابھی 20 منٹ باقی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اذان دے دی جاتی ہے اور گھروں کے چراغ بجھا دی جاتی ہے کہ لوگ سمجھ جائیں دن ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو وہ لکھتے ہیں آخری میں کہ ان کو کہہ دو قل انہم الخیر وکثر فیہم الشر واللہ المستعان، کہ جو سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس لیے ان سے جا کر کہہ دو کہ ان سے خیر دور ہو گیا اور شر ان کے اندر سما گیا، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری مدد فرمائے، اس سے ہم کو بچائے۔ تو یہ روگ مخالفت کرنے کا، یہ ابن حجر کے اسقلانی کے زمانے کا لوگ ہیں اور مخالفت کرنے والے ان کی خاندان کے بچے ہوئے لوگ ہیں جو آج اس قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، اور صرف احتیاط کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ ایسا احتیاط کرنے سے ہم کو بچائے جس میں دین کا اور سنت رسول کی خلاف ورزی ہو، اس احتیاط کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اور دین پر صحیح عمل کرنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔